نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم إن بطش ربك لشديد وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا احسانات شکر کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، بندے کو فکر و شعور کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود بر حبیب رب الوجود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس ذات والا صفات پر، اس کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان، قرآن، اسلام اور یہ شعوری فکر کا راستہ صحیح عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حمد و تسبیح و درود کے بعد میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، اور یہ بھی ذات کہ ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے۔ تو میں ایک دو واقعات سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سمجھنے میں آسان ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عیون الحکایات جلد نمبر 2 کے اندر کچھ واقعات کا ذکر ہے جس کے اندر عبرت کے مدنی پھول آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ جنگل میں سفر پہ جا رہا تھا، تو اس کے پاس کچھ برتن بھی تھے جس کے اندر اس کا مال بھی تھا، جس کے اندر اس نے دودھ بھر لیا کہ میں جو ہے نا اس دودھ سے اپنا کام چلاؤں گا۔ پھر اس کو کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ دودھ کے برتن تو میں نے بھر لیے ہیں، کھانا پینے کا نظام ہوتا رہے گا، غذا بالخصوص میری ہوتی رہے گی، لیکن میں وضو کس سے کروں گا اور میں عبادت کس سے کروں گا؟ تو اس نے کچھ برتنوں کے اندر دودھ کو جو ہے نا وہ ڈال دیا اور اس کے اندر اس نے پانی بھر لیا۔ جب وہ جنگل میں گیا، راستے میں گیا، تو جب اس نے دیکھا کہ جو اس کے برتن تھے جس کے اندر اس نے غذا والے برتن تھے، اس نے پانی ہی بھرا تھا، جو کچھ تھے دیکھا کہ وہ بھی دودھ سے بھرے ہوئے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اللہ کے اس کرم کا اپنی بستی کے اندر اپنے لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ ایک ان کی بستی کا جو سردار تھا، سرداروں کی ویسے بھی اپنی ٹیونوں تھی، تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ تو ایسی باتیں بناتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب وہ سویا سردار تو اس کو رات کو خواب کے اندر عاطف غیب سے آواز آئی، میرے بندے نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملات فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے، تو کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ان پہ کرم نوازیاں کرتا ہے، اور پھر اس سے ان کا ایمان کتنا بڑھ جاتا ہوگا، ان کا درجہ ایقان و عرفان ایمان کتنا بلند ہو جاتا ہوتا ہوگا، ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کریں، اس کا تقوی طہارت، ہماری روزی روٹی حلال کی ہو، اللہ پہ توکل و بھروسہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا کرم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک کرم کی حکایت تھی، اور اس کے آگے میں کچھ ایک دو واقعات عبرت کے لیے بھی، کہ اگر بندہ بعض اوقات تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے چھوٹی سی نافرمانی کی ہے، اگر مالک بے نیاز ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو وہاں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، بڑے نیک تھے۔ تو جب میاں کا وقت انتقال قریب آیا تو اس کی بیوی رونے لگی۔ اس نے بیوی سے کہا تم نہ رو، مجھے اسی اپنے گھر کے اندر نا ایک صندوق کے اندر مجھے رکھ دینا، یعنی میری قبر کو صندوق کو بنا دینا، اس میں وہ جائز ہوگا ان کے گھر میں۔ تو
یہ ادھر ہی رکھ دینا۔ تو گاہے بگاہے بھئی مجھے تم دیکھتی رہنا۔ تو اس نے اس کو ایسا ہی کیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کو گھر کے اندر ایک صندوق کے اندر رکھ دیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے جب اس صندوق کو کھولا، دیکھا کہ اس کے ایک کان سے پیپ بہہ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی، یہ تو بڑا نیک تھا، اس کا دعویٰ تھا۔ جب اس کو حیران ہوئی تو یہ فکر سوچ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو روح لوٹا دی، یا اللہ نے اس کو عبرت کی خاطر زندہ کر دیا۔ بہرحال وہ مردہ بول پڑا اور کہنے لگا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی تو مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ غلطی یہ ہوئی تھی کہ مجھے کسی مظلوم نے، کسی ضرورت مند نے، کسی حاجت مند نے مجھے پکارا مدد کے لیے۔ میرے پاس مدد کرنے کی اوقات بھی تھی، ہمت بھی تھی، یا جو چیز سبب چاہیے تھا اس وقت، تو میں نے اس کی مدد نہیں کی۔ اور میرا ان سنا کر لینے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا کان گلا ہوا تھا، صرف ایک کان، تو جسم نہیں گلا اور صرف ایک کان۔ اس نے کہا تو میں نے اس کان سے سنا، اور میں جو توجہ نہیں دی کہ اللہ کے ایک بندے کو میری ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر یہ میرا کان گل گیا، یہ سزا ہوئی۔ دوستان محترم، کتنے عبرت کا مقام ہے، کتنی سوچنے کی بات ہے۔ ہماری یاریاں کن سے؟ طاقتوروں سے۔ کیا طاقتور تو کرتے ہی ظلم، مظلوموں سے، غریبوں سے۔ ہم بس سب خود غریب بن کے باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو تو غریبوں کے ساتھ یہ ہو گیا، غریبوں کے ساتھ، جو واقعی غریب ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اور تعاون کس کے ساتھ؟ طاقتوروں کے ساتھ۔ طاقتوروں کے بھی کئی روپ ہیں۔ اب تو جو بڑے بڑے گدی نشین ہیں، جن کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، پیر بنے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ظالم ہیں، لیکن ان کے ارد گرد ہزاروں بھوکے ننگے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اپنے گاڑیوں سے، وہ بڑے امیروں سے بھی ہو، حکمرانوں سے بھی، ان کی تو چند دن کی کرسی ہے، ان کی پکی گدیاں، پتہ نہیں ان کو کب فکر آئے گی یا ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ سے بھی اور خود سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک اس واقعے سے سبق سمجھ آتا ہے کہ کسی مظلوم کی، اس ضرورت مند کی جہاں تک ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں، آپ کو اور مجھے کرنی چاہیے۔ اور ایک اگلے واقعے کے اندر ایک اور بھی واقعہ کہ وقت کا قاضی تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلی قوموں کا دستور تھا، مختلف قوموں کے اندر ان کے شرعی قانون یا ان کا جو نظام تھا وہ ان کے چینج تھے۔ تو ان کا یہ معاملہ ہوتا، جو ان کا قاضی ہوتا تھا، جو فیصلے کرتا تھا، اس کو وہ دفن نہیں کرتے تھے، ایک کمرے کے اندر رکھ دیتے تھے اور اس کی صفائی ستھرائی رکھتے 40 سال تک۔ اگر وہ قاضی ایماندار ہوتا، فیصلے صحیح اور دیانت اور امانت پر کرتا، تو اس کا جسم گلتا سڑتا نہیں تھا۔ اللہ، تو اس کا جسم گلتا سڑتا نہیں تھا۔ تو ایک قاضی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا بھی بندہ جو صفائی کرنے جاتا تھا کمرے کی، تو جس جھاڑو سے وہ صفائی کر رہا تھا، تو اس کا ایک تیلا، ایک تنکا اس کے کان کو لگا، تو اس کا کان پھٹ گیا اور اس سے پیپ آنے لگی۔ تو ان کو تعجب ہوا، یہ تو بڑا نیک تھا، تو یہ کیسے اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ متقی تھا، پرہیزگار بھی تھا، فیصلے بھی اس کے لوگ گواہ ہیں، صحیح کرتا تھا۔ اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ 2 بندے اس کے پاس کیس لے کے آئے، اس نے ایک کی بات کو توجہ سے سنا اور دوسرے کی بات کو توجہ سے نہیں سنا۔ تو اس نے جو توجہ سے دوسرے کی بات نہیں سنی، میں نے اس بات پہ اس کی گرفت کر لی۔ دیکھیے دوستان محترم، بہت مشکل معاملہ ہے۔ اس اللہ نے جس نے کائنات بنائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بنا دیا ہے؟ حکمرانوں کی نہ مانو تو وہ ساری سزائیں دیتے ہیں، جگہ جگہ تھانے کھلے ہوئے، ان کی نہ مانو تو وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کی ریٹ چینج ہو گئی ہے، ریٹ کو تو ہم نے یہ کر دیا، سارے تو ان کے محکمے
جو گناہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے کئی سے کئی، ان کے اوپر دفعات لگا کر اس بیچارے کو، اس بندے کو اٹھا کے سزا سے پیبر، کمزور ہو تو کئی گنا زیادہ سزا ملتی، کمزور نہ ہو تو پھر پاکستان کی عدالتیں ہیں، ان طاقتوروں کی ہر روز ضمانتیں، اور غریب جیل کے اندر ہی مر جائے تو کبھی سو موٹو ایکشن نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ وہاں بھی یہ جو بڑی عدالتیں ہیں، وہاں انہی کے دن رات کے کیس لگے، آج کل نظر آ رہا ہے سیاست دانوں کے، غریب کے کون سے کیس ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک ظالم دوسرے ظالم کا مددگار ہے، یہی حال ہماری عدالتوں کا ہے، اور جس کو پتہ نہیں باور کیا بول رہے ہیں کہ اور اسٹیبلشمنٹ فلاں فلاں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہماری انٹیلیجنس بڑی مضبوط ہے، تو گلی گلی میں ہیروئن پہنچ رہی ہے، گلی گلی میں ظلم ہو رہا ہے، گلی گلی میں یہ جو محکمے کے لوگ ہیں عجیب طریقے سے لوگوں کو ظلم و ستم کرتے، تب یہ انٹیلیجنس ان کی کہاں جاتی ہے؟ تو یہ ایک عجیب گورکھ بند ہے۔ تو بہرحال یعنی ججوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ خبر کے اندر بھی مزے سے رہیں گے، بہت مشکل میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ ہم جب بھی لوگوں کو کسی کرسی کے لیے چنتے ہیں، کسی عہدے کے لیے چنتے ہیں، ہم بھی تو اپنے مفادات کو دیتے ہیں، ظالموں کو چن کے بوجھتے ہیں، ظالم آگے ظلم کرتے ہیں، تو اس پہ پھر ہمارا کیا ہو کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے؟ اور اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات بنی ہے، اس کی کوئی احکام نہیں، وہ نہیں پوچھے گا کہ میری ریٹ کو چیلنج کیا گیا تھا، تم نے کیا اے بندے، میرے قانون کو توڑا، تو میرا سب سے بڑا قانون تو یہ تھا اس کائنات کے اندر میرے حکم کو لاگو کرنے کے لیے تم نے کوشش کرنی، ہم نے کیا کوشش کی؟ جو سیاست دانوں کے پیٹھو ہیں وہ تو ویسے نہیں کر، جو گدی نشینوں کو اور جو پیروں نے یہ معاملہ رچایا ہوا ہے، پیروں کے خوش آمدی مولوی نے جو رچایا ہوا ہے، تو یہ دین تو کبھی نہیں آ سکتا اس طریقے سے، اور یہ آنے بھی نہیں دیتے۔ تو کیا ان طریقوں سے ہم سے نہیں پوچھا جائے؟ میں کسی کو ذاتی طور پر نشانہ نہیں بنا رہا، کہیں آپ کو لگتا ہاں یہ بات ہوتی ہے میری ٹاپنگ زیادہ گدی نشینوں کی، کیونکہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہوا میں مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی گئی، وہ خادم رضی ایک معذور بندہ اٹھا اور جتنا اس سے چیخو پکار ہوئی اس نے کی، اب بھی نعروں کی حد تک تو لوگ کھڑے ہیں، مگر رزلٹ کی حد تک یہ امت کیا کر رہی ہے؟ وہ ناچنے ٹاپنے والوں کے ساتھ کھڑی۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ جہاں بھی کہیں مظلوم کی سچ کی بات، کسی مظلوم کی بات نہیں سنو گے جب قرآن کی بات نہیں سنو گے، جب میرے نبی کی کسی بندے کی توہین ہو جائے تو اللہ پکڑ لیتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے اور تمہیں نام لینا تک اور مجھے نام لینا تک بھی مشکل لگے، یہ تو خادم رضوی کا کام تھا، وہ مر گیا، اس کا بیٹا کرے، اور یہاں کے بڑے بڑے مولوی وہ لکھتے تو ہیں خود کو میں مجاہد تحریک لبیک، اور باقیوں بھی ایسے کام کر، لیکن کر کون رہا ہے؟ یہاں کے پیروں کو دیکھا ہے جو کچھ عرصہ پہلے چائے کی پیالیاں بیچتے تھے، آج ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اور دعائیہ فکرات یا کچھ چیز رٹی رٹائی، وہ باقی مخلوق سے خود کو برتر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فلاں نسل سے ہیں تو ہم برتر ہیں، باقیوں کو تو معاملہ جو بھی ہے۔ بہرحال یہ باتیں بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام نازل نہیں کیے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے راہ حق کے لیے، جب قرآن و حدیث تمہارے پاس تھا، جب مین چیزیں دیکھیں، باقی ہر چیز پہ پوچھا جا سکتا ہے، فلاں بزرگ کی نے یہ کہا یہ کہا، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، کسی بزرگ کلام آگے لوگ کس طرح پیش کرتے ہیں؟ حدیثیں بھی بعض لوگوں نے تو گھڑی ہے، لاکھوں کی تعداد میں گھڑی، بعض لوگ کہتے ہیں تھی حدیثیں، پھر ان کو چھانٹ پٹا کیا گیا، اس کی بھی پوری ایک تصدیق تحقیق کیا کا معاملہ ہے۔ قرآن و مجید کی تشریح و تفسیر پہ پورا غور کیا جاتا ہے، حدیث پہ غور کیا جاتا ہے، یہ فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا، اب وہ کہنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اور اگلی بات ہے جو بزرگ ہے جس کو تم نے بزرگ بولا ہے، کیا واقعی اس کے بزرگ کا قول قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو اٹھاؤ اور اس کے منہ پہ مارو، کہنے والا بھی بزرگ، یہ بزرگ گڑتو بزرگ، یہ حقیقی بزرگ ایسا کبھی نہیں کرتا، جو آپ گدیاں دیکھیں گدیوں پہ بیٹھنے سے بزرگ کوئی نہیں ہوتا، یہ سچی بات ہے، بزرگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ رسول کے حکم پہ چل کے اس دنیا سے چلے گئے، وہ بزرگ آگے ان کی اولاد ان کا مال کھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری ایک ڈیوٹی سمجھ کے بات کر رہا ہوں
شاید یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے، اور میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ اب خادم رضوی کے ساتھ لوگ کتنے چل پڑے، گیدرنگ میں تو ہے، مگر امت کتنی ساتھ۔ میں مجدد الفسانی بھی نہیں ہوں، میرے پاس اتنا مطالعہ علم نہیں ہے۔ ابھی میں سویا ہوا تھا تو میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ اپنے حصے کا کام، اپنے حصے کی بات تو پہنچاتا جا، کوئی سنے گا تو شاید اس کے دل میں یا کسی ایسی بندے کے دل تک پہنچ جائے، اور وہ کوئی کام کرنے والا بندہ ہو، وہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے لیے اچھائی کا سبب اور میرے لیے کرم کا سبب پیدا فرما دے۔ آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے، لمبی چوڑی میں نے ویڈیو نہیں بنائی، 15-20 منٹ کی، تو اس کو سن لیں، اگر اس کے اندر اگر غور و فکر کریں، کہتے ہیں نا عقل مدارا نقطہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلاں نو اثر نہیں کرتی اند نبی سرور۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ۔